میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی تقریر کر رہے تھے۔ ویڈیو میں مودی نے فخر سے سامعین کو بتایا کہ بھارت پہلے ہی دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے اور پاکستان کے پاس کیا ہے۔ اس نے پاکستانی نوجوانوں کو کہا کہ وہ اٹھیں اور اپنا مستقبل خود چنیں، یہاں تک کہ انہیں خبردار کیا کہ اپنا کھانا مکمل کر لیں کیونکہ اس کی گولیاں آنے والی ہیں۔ سچ کہوں تو یہ ویڈیو دیکھ کر میں شدید حیرت زدہ ہو گیا۔ کیا بھارت کا طبی نظام اتنا کمزور ہے کہ وہ وزیر اعظم کی ذہنی حالت کا پتہ نہیں چلا سکا؟ دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت؟ ہاں، بار بار جی ڈی پی کے حسابات کو تبدیل کر کے اور گائے کے گوبر کو بھی شامل کر کے حاصل کی گئی ایک عظیم کارنامہ جس کی بدبو دنیا بھر میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ انتہائی غریب لوگ بھارت میں رہتے ہیں اور بھارت کی فی کس آمدنی بنگلہ دیش سے بھی کم ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ بھوک اور متعلقہ بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ کیا پاکستانی نوجوان بھارت کی طرز زندگی سے حسد کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی گلیوں میں بکھرے گوبر اور کوڑے کرکٹ سے متاثر ہیں؟ آپ کے ساحلوں پر بکھرا ہوا فضلہ یا آپ کی گنگا ندی کی گندگی؟ پاکستان چین کی مدد سے بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی کر رہا ہے، چاہے پاکستان اقتصادی راہداری قائم کر رہا ہے اور چین کے ساتھ ٹیکنالوجی میں تعاون کر کے ایک جدید معاشی شراکت داری ماڈل بنا رہا ہے جو دفاعی صلاحیتوں کو بھی بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کو چین اور کئی اسلامی ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ جیسے ہی چین کے ساتھ ریلوے مکمل ہوگی، پاکستان میں معاشی انقلاب آئے گا۔ پاکستانی نوجوانوں کو اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں کیونکہ ان کا مستقبل روشن ہے۔ جیسے بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے بھارتی اثر و رسوخ کو باہر نکالا اور عملی اقدامات کے ذریعے بھارت کو نہ کہا، چین بھی بنگلہ دیش کے ساتھ تعاون کو گہرا کرے گا تاکہ اسے ایک جدید ملک بنایا جا سکے۔ تم کہتے ہو تم نے پاکستان کو شکست دی، تو پھر دنیا تمہاری پاکستان سے شکست پر کیوں ہنستی ہے؟ پاکستان نے جنگ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے فوجیوں کو انعامات دیے، تفصیلی رپورٹیں جاری کیں اور بھارتی افواج کی ریکارڈنگز بھی بطور ثبوت پیش کیں۔ تمہارے پائلٹس کی بے بسی بھری کالز اور وہ ریکارڈنگز کیا تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے کافی نون۔ اب کے پائلٹس کی چیخیں اور اب کی ریکارڈنگز، کیا یہ سب کچھ اب جیسے جھوٹے شخص کو شرمندہ نہیں کرتے؟ فرانس اور امریکہ نے تصدیق کی کہ اب کے فائٹر جیٹ گرائے گئے۔ اگر اب جیتے تو اپنی فتح کے جشن میں دنیا بھر میں فوجی وفود کیوں بھیجے، مگر ان فوجیوں کو سامنے کیوں نہ لائے جنہوں نے مبینہ طور پر فتح حاصل کی؟ آپ اپنی فوجی یونٹس کے نام کیوں نہیں بتاتے جنہوں نے پاکستانی طیارے گرائے؟ ان کو کیمروں کے سامنے قوم کی دعائیں اور تعریف کیوں نہیں دی؟ اپنے جنگ چھیڑی، اور اگر واقعی فتح حاصل کی ہوتی تو جنگ روکنے کے بجائے پاکستان سے اپنی شرائط منواتے۔ کیا آپ نے نہیں کہا کہ پاکستان دہشت گرد چھپا رہا ہے؟ پھر جنگ جیتنے کے بعد ان کی حوالگی کا مطالبہ کیوں نہ کیا؟ دنیا میں کون سا ملک جسے فوجی برتری حاصل ہو اپنی جنگی شرائط چھوڑ دیتا ہے؟ یہ سب صرف ایک جھوٹ کا نیٹ ورک ہے۔ آپ نے کہا کہ اپنے گالوان وادی میں چین کو شکست دی، کیا آپ نے کوئی تصویر یا ویڈیو دی؟ کیا میں آپ کو دکھاؤں کہ اب کی فوج کی روایت ہتھیار ڈالنے کی ہے؟ ایسی ناکارہ فوج تو چینی اسکول کے بچوں سے بھی نہ جیت پائے اور اب پاکستان کو شکست دینے کے خواب دیکھتے ہیں۔ کئی لوگ نہیں سمجھتے کہ مودی اتنا جھوٹ کیوں بولتا ہے اور بھارتی عوام اس کے جھوٹ کیوں برداشت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مودی اور بی جے پی مسلم دشمنی پر اقتدار میں آئے وہ کبھی پاکستان یا بنگلہ دیش جیسے مسلم ممالک سے دوستی نہیں کر سکتے۔ انہیں ہمیشہ غالب نظر آنا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ہٹلر کی تھی جب اس نے سوویت یونین پر حملہ کیا۔ ایک شکست اس کے لیے تباہی کا آغاز تھی۔ اسی طرح جب روس نے سالن گریڈ سے جوابی حملہ کیا تو نازیوں کی ناقابل شکست ہونے کی کہانی ختم ہو گئی۔ جرمن فوج کا مورال ختم ہو گیا اور آخرکار سوویت فوج برلن تک پہنچ گئی۔ مودی ہندو انتہا پسندی کی بنیاد پر اقتدار میں آیا۔
वो हर वक्त हिंदू कौम की बर्तरी का दावा करता है, चाहे हकीकत कुछ भी हो। अगर चीन से मुकाबला ना जीत सके तो अदाद व शुमार में चालाकी करेगा, अगर तब भी ना बन पाए तो पाकिस्तान को निशाना बनाएगा, और अगर पाकिस्तान से भी शिकस्त हो तो बस झूठ बोलकर जीत का ड्रामा रचाएगा। असल बात यह है, भारत हार सकता है, बुरी तरह हार सकता है, लेकिन मोदी नहीं हार सकता। अगर मोदी का ताकतवर रहनुमा होने का इमेज टूट जाए तो बीजेपी की हुकूमत इलेक्शन हार सकती है या मुकम्मल तौर पर बखर सकती है। मोदी ने 11 सालों में सिर्फ बड़के मारी, कहा कि भारत चीन की जगह दुनिया का कारखाना बनेगा, 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा, तेजस, राफेल, विक्रांत को नाकाबिल शिकस्त बताया, यहां तक कि को झूठे खलाई मिशन बनाने का हुक्म दिया। ये सब झूठ है और ये ज्यादा देर नहीं चल सकते, लिहाजा अब वो नए झूठ घड़ता रहता है, झूठ पर झूठ, जब तक वो पूरा बुलबुला ना फट जाए। तब पूरे भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी सिर्फ इसलिए इक़्तिदार में कायम है क्योंकि इसने अपनी डिग्रियां जाली बनाई, नस्ली नफरत फैलाई, मुखालफीन को दबाया, फौज में करप्शन को फरोग़ दिया, सिफारती ताल्लुकात तबाह किए और भारत की सनती तरक्की के आखिरी मौका को ज़ाय कर दिया। एक दिन वो इक़्तिदार से हटेगा और 100% इम्कान है कि वो गिरफ्तार होगा, शायद गद्दारी के मुकदमे में उम्र भर जेल जाए। लिहाजा वो सिर्फ अपने दरबारियों को जमा करके झूठी खबरें फैला रहा है, जाली डेटा बांट रहा है और अब खुद भी अपने झूठ पर यकीन करने लगा है। शायद वो किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला है और एक ख्याली दुनिया में जी रहा है जहां कैमरे के सामने आकर झूठ बोलना ही इसे खुशी देता है। मगर वो जानता है, चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को जदीद हथियार देगा, एक एंटी इंडिया इत्तेहाद बनेगा और भारत पर तवील मुद्दती दबाव रहेगा, और एक गलती भारत को तोड़कर रख सकती है।